ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، نائب چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے اس وقت لندن میں، نون لیگ کی قیادت وہاں بیٹھی ہے، وزیر اعظم بھی ہیں، نواز شریف صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے، ان کی کابینہ وہاں موجود ہے، 6 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے اور وہاں پر بات چیت کی جا رہی ہے کہ الیکشن کب کروانے ہیں، اس کی ٹائم لائن طے ہو رہی ہے وہاں پر۔ آج آصف علی زرداری صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ گیم پلان یہ ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ نون لیگ کے ساتھ بھی یہ ہے کہ پہلے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی جائے، نیب کے قانون میں تبدیلیاں کی جائیں اور پھر الیکشن کی طرف جایا جائے۔ دیکھیے، اس وقت نون لیگ سنجیدگی سے سوچ رہی ہے کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نہیں چل پا رہی، ایک پیرالائسس ہے، ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو رہی، دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، ان کی مقبولیت کا گراف گر رہا ہے، چنانچہ انہیں جلد از جلد انتخابات میں حصہ لینا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں وہ فیصلے کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ اگر وہ فیصلے کرتے ہیں، آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کو مانتے ہیں، تو وہ مقبول لوگوں میں نہیں رہیں گے۔ وہ جو ان کا بیانیہ تھا کہ تحریک انصاف کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی، وہ بیانیہ اب لوگوں میں پٹ گیا ہے، کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک ماہ میں مہنگائی میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، بجلی کے ٹیرفس میں اضافہ ہوا، تیل کی سبسڈی کی انڈرسٹینڈنگ لے کر آئے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کہ ہم یہ جو سبسڈیز ہیں وڈرا کریں، تو مہنگائی کا ایک نیا طوفان برپا ہونے والا ہے۔ گندم کی شارٹیج ہو چکی ہے، 3 ملین ٹن جو ہے گندم شارٹ ہے، نئی گندم کا شاہ صاحب بالکل یہ بڑے زبردست قسم کے چیلنجز ہیں حکومت کے سامنے، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ عوامی دباؤ ہے، وہ مشکل فیصلے نہیں کر پا رہی ہے، سب اپنی جگہ۔ لیکن ارلی الیکشن کا آپ کا مطالبہ ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے اکتوبر سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا الیکشن کرانے کا، نئی سینسز اور نئی حلقہ بندیوں کے مطابق، تو یہ معاملہ اکتوبر سے پہلے تو کسی طور پر حل ہوتا نظر نہیں آتا، آپ کا مطالبہ مانا نہیں جا سکتا۔ دیکھیے، عرض یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو پہلے سپریم کورٹ میں کہہ کے آئے کہ 7 ماہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حلقے بندیوں کا جو پروسیس ہے وہ محدود ہے اور اس میں وہ اگست کے مہینے میں وہ ممکن ہے مکمل کر لیں گے۔ تو اگر ایسا ہے تو الیکشن وہ کروا سکتے ہیں، عین ممکن ہے، عین ممکن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ مسلم لیگ میں 2 دھڑے بن چکے ہیں۔ ایک دھڑا سمجھتا ہے کہ الیکشن کروا لینے چاہیے، مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا دھڑا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، ہمیں ٹرم مکمل کرنی چاہیے۔ پیپلز اپنا تحریک انصاف کا اس وقت پاپولیرٹی کا گراف آسمان کو چھو رہا ہے اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ آصف علی زرداری ان کا اپنا ایجنڈا ہے۔ شاہ صاحب آپ کی بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اگست تک الیکشن کمیشن اس قابل ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے، حالانکہ اکتوبر تک کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، اگست سپٹمبر تک ہو جائے، تو آپ کی بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ الیکشن اس کے بعد ہی ہونے۔ اسی دوران اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن ریفارمز بھی کر لیں اور نیب قوانین جو ہیں ان کو بھی تبدیل کر لیں اور جو ضروری قانون سازی ہے وہ بھی کر لیں، تو آپ کی ان کی ٹائم لائن میچ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ہم چاہ رہے ہیں انتخابات، فی الفور انتخابات۔ اور ہم کیوں چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ انتخابات اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اس وقت پیرالائسس ہے، جو ہمارے اکنامک چیلنجز ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں، حکومت فیصلے نہیں کر پا رہی اور ہم اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، اکانومی ٹینک کر رہی ہے اور خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ نہ کر جائے۔ سری لنکا کی صورتحال آپ روز ملاحظہ کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ سر فی الفور کا مطلب آپ کے نزدیک کیا ہے؟ فی الفور سے میرا مطلب ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے لیے ممکن ہے ایز سون ایز پاسبل، ٹھیک ہے، ایز سون ایز پاسبل، ہم اس سے ہماری مراد یہ ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے، کچھ ان کی جائز مشکلات ہوں گی جو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ ایک ڈیٹ کا اعلان کر دیں کہ ہم
فلاں تاریخ تک اسمبلیاں ڈیزالو کر کے اور نئے الیکشن اس تاریخ تک کروا دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا اور یہ جو تناؤ کی کیفیت ہے اس میں کمی واقع ہوگی. تو یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ وہاں پر بھی جو بات ہو رہی ہے وہ تقریباً آپ کی ٹائم لائن سے میچ ہو رہی ہے. لیکن سر ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ قوانین میں تبدیلیاں کرنا چاہتی ہے, الیکشن ریفارمز کرنا چاہتی ہے. یہ سب کچھ ہوگا آپ کے بغیر کیونکہ آپ لوگ استعفیٰ دے چکے ہیں وہاں سے. پھر انٹرم گورنمنٹ آنی ہے, اس میں آپ لوگوں کا انپٹ موجود نہیں ہوگا. تو آپ اس معاملے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر یہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں, ایک پبلک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ اسمبلیاں فلاں تاریخ کو ڈیزالو ہو جائیں گی اور فلاں تاریخ کو الیکشن ہو جائے گا, تو پھر میں سمجھتا ہوں شفاف الیکشن جو ہماری بھی ضرورت ہے اور ان کی بھی ضرورت ہے, اس کے لیے بیٹھ کر الیکٹورل ریفارمز پر گفتگو ہو سکتی ہے اور ہم مل بیٹھ کر راستہ نکال سکتے ہیں. تو سر جو آپ نے الیکشن ترامیم کی تھیں اس میں تبدیلی لانے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا؟ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں. آج زرداری صاحب یہ فرما کے گئے ہیں کہ ڈائریکٹ انتخاب نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ مخصوص نشستیں ہوں ان کی اور اس پر اوورسیز کے ممبرز جو ہیں وہ اسمبلی میں آ سکتی ہیں. دیکھیے, ہمارا وعدہ تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ دیں گے. ہم اس سے کمیٹڈ ہیں اور ہم نے اس کے لیے قانون سازی کر دی. اب یہ چاہے پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے, یہ دونوں اوورسیز کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں دینا چاہتے. دیکھیے, وہ سیٹوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پالیسی فارمولیشن میں اگر ان کی آواز ہو جائے, ان کو ووٹ کا حق مل جائے تو وہ اثر انداز ہوں گے. وہ پاکستان کی معیشت میں میجر کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. اس سال بھی $31 بلین ان کی ریمیٹنسز کا آیا ہے, جس تو پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوتا. شاہ صاحب, یہ بالکل درست بات ہے. ریمیٹنسز جو وہاں سے آتے ہیں وہ ہماری اس وقت بیک بون کی صورت میں ہم اس کو تصور کرتے ہیں. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے. آپ الیکشن ریفارمز کر چکے ہیں, اب موجودہ حکومت الیکشن ریفارمز چاہتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ دے دیں تو آپ بات چیت کے لیے تیار ہیں. بات چیت تو اسی وقت ہوگی جب آپ اسمبلیوں سے اپنے استعفے واپس لیں گے, واپس اسمبلی میں آئے. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اگر وہ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ دے دیں اور وہ فل فار الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ لوگ اسمبلیوں میں واپس آ جائیں گے, استعفے واپس لے لیں گے, ان کے ساتھ بات چیت کریں گے؟ ہماری پہلی اور بنیادی شرط ہے الیکشنز کا اعلان ہونا, الیکشنز کی ڈیٹ دینا. جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں, پبلک اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے, ایک حتمی فیصلہ کر لیتے ہیں, ہمیں مطمئن کر لیتے ہیں, تو پھر سب چیزوں پر غور کیا جا سکتا ہے. ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ملک کے مفاد میں, اسٹیبلٹی کے مفاد میں معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک اوپن مائنڈڈ طریقے سے ان چیزوں پر غور کر سکتی ہے. سر, بڑی حوصلہ افزا بات ہے جو آپ اس وقت فرما رہے ہیں. اس سے تو یقینی طور پر ملک کے جو سیاسی معاملات ہیں اس میں ایک خوشگوار تبدیلی آ سکتی ہے. ابتدائی طور پر آپ نے اس استعفے کے آپشن کو استعمال کرنے کی مخالفت بھی کی تھی, تو آپ کی طرح یہ سوچ زیادہ پریویل کر رہی ہے آپ کی پارٹی میں بھی کہ استعفے کا جو فیصلہ تھا یہ درست فیصلہ نہیں تھا؟ دیکھیے, اس میں دو آرا تھی. کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اسمبلی میں رہ کر ایک مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اگر ہم اس حکومت کو, جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, جو باہر سے مسلط کی گئی ہے, اگر ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو لیجیٹمائز کر دیں گے, جو کہ ہم نہیں کرنا چاہتے. تو ایک طویل بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ نہیں, ہمیں مستعفی ہونا چاہیے, کیونکہ عوام ہم سے یہی توقع کر رہی ہے, اور ہم نے وہ فیصلہ کیا اور لوگوں نے اسے سراہا. آپ نے تو بڑی حوصلہ افزا بات کی ہے, لیکن اگر عمران خان صاحب کی حکمت عملی اور ان کی بیانات کو دیکھا جائے, وہ تو اس حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. آپ نے بھی امپورٹڈ حکومت کا لفظ استعمال کیا. آپ تو کہتے ہیں یہ سازش کے لیے آئے ہیں, میر جعفر اور میر صادق کا لفظ آپ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے بھی رویے میں, بیانات میں, ان کے طرز سیاست میں ہم تبدیلی دیکھیں گے اگر اعلان ہو جائے فوری دیکھیے, اگر اعلان ہو جاتا ہے, دیکھیے 2 CBMs ہیں جس سے کہ حکومت کی نیت کا اندازہ ہو جائے گا. ایک,
اگر وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں، واضح طور پر یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہاں ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرا جو آرٹیکل 63A کے تحت جو منحرف ارکان ہیں جنہوں نے آئین کی وائلیشن کی ہے، پنجاب اسمبلی کے ممبرز جن کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے الیکشن کمیشن میں، اس پہ اگر پیش رفت ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن اپنی غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس ملک میں اس قسم کی وفاداریاں اور ہارس ٹریڈنگ کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. ایک تو معاملہ ہے یہ سیاسی معاملہ، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے جو آپ کا مطالبہ ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، وہ اس کا جو فیصلہ ہے بہرحال اس کو آپ چیلنج تو ضرور کر سکتے ہیں، مگر آپ کہہ رہے ہیں سی بی ایم میں آپ اسے شامل کریں گے تو شاید یہ ایک مشکل چیز ہو. لیکن کہتا ہے آئین بڑا واضح ہے. دیکھیے آئین کیا کہتا ہے، وہ تو آئین سپریم بڑا کورٹ میں واضح فیصلہ ہے. ہوگا نا. اب دیکھیے جی آئین بڑا واضح ہے قبلہ. آئین کہتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی کی انسٹرکشن کے خلاف ووٹ کا استعمال کرتا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس میں، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں یا فائنینس بل میں، تو ود ان 30 days اس کو ڈی سیٹ کر دیا جا سکتا ہے. جی سر بالکل ایک پروسیس چلے گا سر، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 20 مئی کو لانگ مارچ کا پروسیس کی حد دی ہے، یہ سارا پروسیس ود ان 30 days مکمل ہونا ہے. ٹھیک سر، 20 مئی کی کال دی ہے عمران خان صاحب نے اور وہ اسلام آباد جائیں گے. ابھی پلان شیئر نہیں کر رہے کہ یہ صرف لانگ مارچ ہوگا یا دھرنا بھی ہوگا. تو اگر یہ سیاسی منظرنامہ کچھ تبدیل ہوتا ہے، فل فور الیکشن کی بات ہوتی ہے، تو یہ جو پلان ہے اس میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے یا یہ حتمی ہے؟ دیکھیے اس وقت ہمارا ایک عوامی رابطہ مہم کا آغاز ہو چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شہر بہ شہر، صوبہ بہ صوبہ عوامی رابطہ مہم کا آغاز ہو چکا ہے. کل اب اٹک میں جلسہ ہے، فیصل آباد میں جلسہ ہے، سیالکوٹ میں جلسہ ہے، سوابی میں جلسہ ہے، مردان میں جلسہ ہے اور اختتامی جلسہ 20 تاریخ کو انشاءاللہ ملتان میں ہوگا. اب اس میں خان صاحب نے اپنا کوئی اگلے لاہ عمل کا اعلان کرنا ہے اور اس کے مطابق ہم اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اور فل فور الیکشن کا اعلان ہو گیا تو تبدیلی آ سکتی ہے، مؤخر ہو سکتا ہے یہ پلان. دیکھیے سیاست میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب، گفتگو آپ نے سنی.